ایک اور آپ کو دیکھیں، ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے نا وہ 30s اور 40s میں جو کپلز ہیں ان کے مسائل. ابھی جو نیولی میرڈ کپلز ہیں نا، یعنی جو 20s میں میرج کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور لو میرج ہو جاتی ہے افیئر کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے مسائل بڑے ڈفرینٹ ہیں. ساس سسر تو سین میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا لڑکا ہے وہ بھی اتنا ویل اویئر ہے کہ بھئی میں نے اس حوالے سے نہیں کرنا، اور عورت بھی. ان کے مسائل بہت الگ ہیں. یعنی زیادہ تر شکایات ان کی آتی ہیں کہ ہماری وائف بہت امیچور ہے. سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ، بٹ وہ یہی یوز کرتے ہیں ورڈ. یعنی وہ کمپیریزن بہت کرتی ہیں، وہ انسٹاگرام پر بیٹھی ہوئی ہیں، برانڈس کو فالو کر رہی ہیں، گھر میں آرڈرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پیکیجز آ رہے ہیں، پھر یہ کہ فلانی عورت سے کمپیریزن کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی، وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے، آپ ہمیں نہیں لے کر. اس طرح کی باتوں پہ نا جھگڑا، اور ہر وقت مرد کے ناک میں اکارڈنگ ٹو دیم ہر وقت ان کے جو ہے نا وہ یس یس. دیکھیے جو دیر از اے ریزن کہ یہ جو سو کالڈ لو میرجز ہوتی ہیں اوور ویلمنگلی نمبر ہے ان کے کولیپس ہونے کا، اوور ویلمنگ. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ایک دو لوگوں کا، ڈیٹا ان کے حق میں نہیں ہے. صحیح. ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی رومانوی گانے، کبھی اس کی شاعری پہ غور کیا ہے؟ شاید 5% بھی گانے ایسے نہ ہوتے ہوں جس میں یہ کہا جائے کہ تم مجھے ملو گی یا ملو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا. سب میں تو میری زندگی سمجھ جائے گی، میری زندگی کی بہار ہو، میری 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 سب اس پہ چل رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از دی ایموشن دیٹ ایکچولی ٹرانسلیٹس انٹو دی ایکچوئل ریلیشن کہ میری تم سے شادی ہوگی تو مجھے کیا ملے گا. لو میرج میں یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کر کے what is that I can do for you. It's all about کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. شادی ہو گئی، وہ جو آپ نے ٹرافی جتنی تھی وہ ٹرافی تو آپ کو مل گئی، دونوں آپ خوش تو ہو گئے ہیں. لیکن چونکہ آپ میں کبھی یہ جذبہ ہی نہیں تھا کہ ساری زندگی میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، جذبہ یہ تھا کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. اچیو تو آپ نے کر لیا، ماؤنٹ ایوریسٹ تو سر ہو گیا، اب کیا کریں. صحیح. اس کے بعد وہ پھر ڈکلائن پہ جانا شروع ہوتا ہے. پھر وہ اب نئی چیز جو دماغ کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ انسٹاگرام سے آتی ہے، بائی دیٹ آئی مین سوشل میڈیا سے، کہ مجھے اب یہ نہیں، وہ تو مل گیا، اب اور کیا ملے. تو جہاں سے نہیں ملتا وہاں سے گلا شکوہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اگین اٹ کمز بیک ٹو ایکسپیکٹیشنس. اگر ایکسپیکٹیشن ہی یہ ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، تو ملنے کے بعد ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پوری دنیا میں لو میرجز سب سے زیادہ برباد ہوتی ہیں، بیکاز دیر از نو سینس آف سیکریفائس ٹو اٹ. اٹس آل اباؤٹ بینگ سیلفش، بینگ ایگوئسٹک، کہ مجھے ہی ملے. وہ جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو گو تھا جو کہ در حقیقت ایک ریلیشن شپ کو کامیاب بناتا ہے. دیکھیں لو کی اناٹمی جو ہے وہ ہے ہی صرف دینا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ تو جو گیونگ والا پارٹ تھا وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تو ہم نے کسی سین میں رکھا ہی نہیں نا تھا. تو یہ تو سارا میم ہی تھا اباؤٹ. اور تو وہ تو ایک دم جب یہ، اور جب کہ شادی جو ہے وہ چلتی گو کے ساتھ ہے، تو وہ تو گو والی چونکہ چیز ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو کچھ دیر کے لیے آرٹیفیشلی پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ پر وہ کلیپس ہو رہا ہے. ہم نے بات کی کہ ٹریننگ ہونی چاہیے. بڑا زبردست پوائنٹ تھا آپ کا کہ وہ آپ نے ایک بلکہ اسٹیٹسٹک بھی شیئر کیا کہ 32% تھا ڈیورس ریٹ، پھر نیچے آ گیا جب ٹریننگ کے تھرو. لیکن یہ جو آلریڈی میرڈ اس طرح کے بچے بچیاں ہیں 20s میں، ان میں سینس کون ڈالے گا؟ ان پہ کیسے ورکنگ ہوگی؟ ایلڈرز کا رول آئے گا یا ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ آئی بلیو کہ وہ تو سب کی ہونی چاہیے. اگر اس کو ایون اگر لیجسلیٹو لیول پہ بھی اگر لے جائے تو برا نہیں ہے کہ کمپلسری ٹریننگ سب کی ہونی چاہیے بیفور یو گیٹ میرڈ. میرا نہیں خیال کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا، اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا. جن کی ہو گئی ہے، دیکھیں میں ان سے ایک بات کہتا ہوں. میں نے ایک بڑی زبردست ڈپکشن تھی ایک بڑا عرصہ پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی، انفارچونیٹلی مجھ سے میں اسے سیو نہیں کر سکا، جس میں ایک ریلیشن شپ کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ یو ہیو دا لائن آف ہسبینڈ اینڈ یو ہیو دا لائن آف وائف. تو وہ دونوں آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں. صحیح. اینڈ واٹ دے ور شوئنگ کہ وہ دونوں جتنے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی نزدیک ہیں، اور جتنے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں بالکل ٹھیک، وہ ایک دوسرے سے بھی دور ہیں. بالکل صحیح. تو میرے نزدیک اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی کہ نو کہ آپ کی اوبلیگیشنز کیا ہیں، نو کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. دیکھیں آئیڈیل چیز یہ ہے کہ انسان، یہ میں بات کہنے لگا ہوں بڑی کنٹروورشل چیز ہے، شاید کامرس میں مجھے بڑی گالیاں پڑیں یہ کہنے کے بعد، بٹ آئی گوٹ ٹو اسپیک مائی مائنڈ، کہ ہم اگر اپنی شادی میں شرک چھوڑ دیں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ شرک کیا ہے؟ میں اگر اپنی وائف سے کہتا ہوں کہ تم فار ایگزامپل فلاں کام، کوئی اچھا اسلامی کام ہے تم کرو، اور وہ اس پہ اوبلیگیشن مجھ سے، میری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
اور وہ مجھے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے, اب اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم اگر میں تبلیغ کی کو ذہن میں رکھ کے اگر میں جاری رکھوں اس بات کو, دیٹس گڈ انف. خاموش ہو جاؤں تو میرا کام پھر بھی پورا ہو گیا ہے. لیکن جہاں سے میرے ذہن میں یہ آئے گی کہ تم ہوتی کون مجھے نہ کرنے والی, تو وہ حکم اللہ کا تھا, میں نے اس میں اپنی ایگو شامل کر دی, تو اب میں شرک کر رہا ہوں. دس از واٹ آئی مین بائی دیٹ. وائفس جو ہیں وہ بھی, ہسبینڈس ہیں وہ بھی. تو اللہ کے احکام میں جب انسان یہاں پہ رک جائے نا, تو شادی کی کوالٹی بڑی بہتر ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں جو 20s کی آپ نے بات کی ہے کہ لرن ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف کہ اسلامکلی آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کے رائٹس کیا ہیں, کوڈ آپ کو دے دیا گیا ہے. all you have to do is implement in your life, you will be fine. بالکل صحیح, بالکل. میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ جو کورس جس کو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اس وقت ایز اے ٹیم, اس کورس کے اندر جو ہے نا ریئل ایکسپیکٹیشنس کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت بڑی جگہ دینی چاہیے. کیونکہ میرے پاس جو ہے اس وقت ایک کیس آیا ہے, اور اس میں وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی ہے. اب والدین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر لڑکی ڈٹی ہوئی ہے. ریزنز جو بھی ہیں والدین کی ویلڈ ہیں یا نہیں ویلڈ, وہ ہم اس کویسچن کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن والدین کا اس کو ایک بات کہنی ہے کہ دیکھو اگر تم اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ کہ تم ہم سے ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرو. صحیح. نہ اس وقت ہم سے تم اس وقت ایکسپیکٹ کرو, اور نہ شادی کے بعد ایکسپیکٹ کرنا. پھر اس کو تم سوللی اپنا ڈیسیژن سمجھنا. اگر وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ مجھے تو جہاں پہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں پہ مجھے اتنا بلیو ہے, یا میرے آپ کہہ لیجیے مجھے عشق ہے یا مجھے محبت ہے, جو ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جس کا میرے والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو شی شوڈ گو اینڈ سیکریفائس. لیکن ایک بات ہے, اس کی والدہ اور اس کے والدین اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ والی لائف ہوگی, ریممبر کہ تمہیں یہ والی لائف گزارنا ہے, اور یہی جو ہے نا بیر ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا اس کو دکھانی پڑیں گی. اگر تو وہ ان کو دیکھ کے اس کو قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر لیٹ اٹ دس بی ہر اون ڈیسیژن. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو شاید میں نہیں لے سکوں گی, تو پھر اس کو 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, سال بعد گھر واپس آ کے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں والدین کی مجبوری وہاں پہ پھر دوبارہ وہی ہوتی ہے, ان کو اس بیٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہی ہونا. رائٹ. They can't leave his her side. Exactly.